السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 123 سے تفسیر۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ لیس بامانیکم، نہیں ہے تمہاری آرزوؤں کے ساتھ یا تمہاری آرزوؤں پر۔ امانی کس کی جمع ہے؟ امنیہ، اور امنیہ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹی خواہشات، غلط آرزویں، باطل آرزویں۔ تو لیس بامانیکم، نہیں تمہاری آرزویں یا جھوٹی خواہشات یا باطل تمنائیں ان پر۔ کیا نہیں ان پر؟ آخرت کے فیصلے کا انحصار۔ قیامت کے دن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا تعارف جو آخرت کا ہوتا ہے وہ کس صفت کے ساتھ ہوتا ہے؟ مالک یوم الدین، الدین کے ساتھ، یعنی اس دن کو، یوم کو، یعنی آخرت کے دن کو کیسے متعارف کرایا گیا کہ وہ کیسا دن ہے؟ الدین، بدلے کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے۔ تو آخرت کا تصور آتے ہی ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ دن ہے جس دن ہمارے اعمال کا نتیجہ نکلنے والا ہے، نتیجے کا دن ہے۔ جیسے دنیا میں آپ امتحان دیتے ہیں اور پھر ایک دن رزلٹ کا دن ہوتا ہے، آپ کا رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے، اسی طرح قیامت کا دن دراصل کیا ہے؟ بدلے کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے۔ آپ کے اعمال کا رزلٹ سامنے آئے گا۔ وہ نتیجہ اور وہ بدلہ کس چیز پر منحصر ہے؟ کیا ہماری خواہشات، آرزویں، تمنائیں جو چاہیں وہ ہوگا؟ جو ہم پسند کریں گے وہ ہمیں ملے گا؟ یا جو ہم سوچے ہوئے ہیں وہ ہوگا؟ کیونکہ ہر شخص اپنی آخرت کے بارے میں کسی نہ کسی قسم کا خیال ضرور رکھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ذرا سوچئے آپ میں سے ہر ایک اپنے بارے میں کہ میں کیا سوچتی ہوں کہ مجھے وہاں کیا ملے گا۔ ہم اچھا ہی سوچتے ہیں، کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں کہ اس کو وہاں سزا ملے گی یا سزا بھی اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جنت ہی کا متمنی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جنت میں جانے کا انحصار یا جنت میں جانے کا فیصلہ محض خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوگا کہ کسی شخص کی یہ چاہت ہے یا اس کا خیال ہے، لہذا اس کے خیال کے مطابق اس کو وہاں بھیج دیا جائے۔ تو لیس بامانیکم، وہاں فیصلہ تمہاری آرزوؤں پر مشتمل نہ ہوگا، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی امانی پر۔ ان کی امانی کیا تھی؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وقالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، اور پھر وہاں وہ بھی کہتے ہیں نا کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا۔ ان کے خیال میں جنت میں جانے کا مستحق کون ہے؟ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ تو اہل کتاب کیا سمجھتے ہیں کہ جنت میں صرف وہ جائیں گے۔ امانی یہ کم سے مراد کون ہے یہاں؟ مسلمان، ہم سب۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا؟ ہم سب جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ بات صرف تمہارے خیالات اور خوش فہمیوں پر مبنی نہیں، اور نہ ہی ان کی خوش فہمیوں پر یا ان کے خیالات پر۔ تو پھر فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ من یعمل سوءا، جو برا کرے گا، یجز بہ، بدلہ دیا جائے گا ساتھ اسی کے، یعنی برائی کا بدلہ۔ بہ کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ ہی کی، سوءا کی طرف۔ تو بدلہ دیا جائے گا ساتھ برائی کے۔ جو برا کرے گا برا پائے گا۔ کسی کی نجات صرف اس وجہ سے نہیں ہو جائے گی کہ وہ کسی ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہوگا
کہ انسان کو وہ مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا نا، ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہے. فللہ الآخرۃ والأولی، حالانکہ اللہ ہی کے پاس ہے آخرت اور اولا یعنی دنیا و آخرت کا اصل مالک تو اللہ ہے. اور اللہ کے ہاں سارے فیصلے حقیقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، گمان کی بنیاد پر نہیں، آرزوؤں کی بنیاد پر نہیں. آخرت میں کامیابی کے لیے حقیقی کوشش درکار ہے، کام چاہیے، محنت چاہیے، عمل چاہیے، باتیں نہیں، اچھے خیالات نہیں، خوش فہمیاں نہیں. لیکن عموماً لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارا خیال ہے یا جو ہمارا گمان ہے. اور ہر ایک نے اپنے اپنے بارے میں مختلف طرح کے اسباب اور وجوہات تلاش کر کے کچھ گمان قائم کیے ہوئے ہیں. مثلاً کچھ لوگوں کے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے فلاں بزرگ کی سفارش کافی ہے، چونکہ وہ اس کے خاندان سے ہیں یا اس کے ساتھ ان کا گہرا قریبی تعلق ہے، اس لیے کیا ہوگا، وہ لازماً ان کو جنت میں لے جائے گا. یہ خیال ہے نا لوگوں کے اندر، میں فلاں کا پلو پکڑ لوں گا اور پھر اس طرح جنت میں پہنچ جاؤں گا. کسی کے خیال میں چونکہ اس کا تعلق فلاں جماعت سے یا پارٹی سے یا نیک لوگوں کے فلاں گروہ سے ہے یا فلاں مجموعے سے ہے، لہٰذا چونکہ وہ سب جنت میں جائیں گے، یعنی مثلاً ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، لہٰذا لازمی طور پر جنت میں پہنچیں گے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی چاہے ہم کچھ بھی کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے چند ایک وظیفے یا چند کلمات کافی ہیں. لا الہ الا اللہ ایک دفعہ پڑھ لو، بعض لوگ 70,000 دفعہ پڑھ کے رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی عملی زندگی میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، چاہے اللہ کا حق دیں یا نہ دیں، چاہے بندوں کا حق دیں یا نہ دیں، چاہے اللہ کے حقوق میں ظلم کریں چاہے بندوں پر ظلم کریں. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ اب ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کیونکہ ہم نے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے رکھ لیا. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ تمہاری آرزوؤں پر مبنی نہیں اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر مبنی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو برا کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، نتیجہ پائے گا. ولا یجد لہ، اور نہ وہ پائے گا اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا، کوئی دوست جو اس کی مدد کرے، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار جو اس کی طرف سے دفاع کرے، جو اس کو عذاب سے بچا لے یا چھڑا لے. اس آیت کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ہم سخت رنج اور فکر میں پڑ گئے اور آپ سے عرض کی کہ اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ذرا بھی برائی کریں گے تو اس کی جزا ملے گی. تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو. یعنی یہ آیت کس لیے نازل ہوئی ہے؟ لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ عمل پر ابھارنے کے لیے، کہ اگر وہ بدلے کا دن ہے تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر لینے چاہیے. پھر فرمایا کیونکہ دنیا میں جو بھی کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے. یہاں تک کہ کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. گویا اچھی چیز کا بدلہ بھی ملے گا اور بری کا بھی. یہاں چونکہ آیت میں آیا ہے سو ان کا صرف لفظ، تو صرف برائی کا ہی بدلہ نہیں ہوگا اس دن، بلکہ اچھائی کا بدلہ بھی ہوگا، بھلائی کا بدلہ بھی ہوگا. یعنی جو بھی کوشش کرے گا وہ پائے گا. اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک مجلس میں مسلمان، یہود اور نصارہ تینوں گروہ اکٹھے تھے. تینوں کے درمیان ایک بحث شروع ہو گئی. ہر گروہ کا خیال یہ تھا کہ وہ دوسرے سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. مثلاً یہود نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں اور موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا تھا، تو اس لیے جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلا حق ہمارا ہے. نصارہ نے کہا کہ ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ،
اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں، لہٰذا ہم پہلے جائیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل کی امت ہیں اور ہم خیر امت ہیں جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں۔ تو قرآن پاک نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ لیس بامانیکم، نہ فیصلہ تمہارے خیالات اور خواہشات پر مبنی ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی امانی پر مبنی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا بدلہ پائے گا، اور جب اسے بدلہ مل رہا ہوگا یا سزا مل رہی ہوگی برائی کی تو آگے بڑھ کر کوئی اس کی مدد نہ کرے گا اور نہ ہی کوئی اس کو چھڑا سکے گا۔ اس آیت سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اگر امتحان کی جگہ بنایا ہے تو پھر اس امتحان کا نتیجہ بھی لازم ہے۔ کیا کسی بھی امتحان کا مقصد نتیجے کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کبھی کوئی ایسا امتحان ہو جو کہ امتحان تو لے لیا جائے اور اس کا کوئی رزلٹ نہ نکلے؟ کبھی ایسا ہوا؟ ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھے برے حالات سے ہم تم کو آزما رہے ہیں، اور آزمائش کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے۔ تو جب ہماری آزمائش ہو رہی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی نتیجہ نہ آئے سامنے؟ نتیجہ لازم ہے، اور نتیجے کی بنیاد اللہ کے عدل پر ہے، کامل عدل پر۔ میں نے سورۃ النساء کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس سورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا عدل نظر آئے گا، کیونکہ بہت زیادہ حقوق کی بات ہے نا۔ انشاءاللہ جب آخر میں سورت کو خلاصہ کروں گی تو اس وقت آپ کو میں اس طرح متوجہ کروں گی کہ کس کس آیت میں کس طرح کے حقوق کی بات اور کہاں کہاں کیسا عدل نظر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کا فیصلہ کس پر مبنی ہے؟ عدل الہی پر مبنی ہے، اور عدل کا تقاضا کیا ہے کہ جو کسی نے کیا ہو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بہت لاڈلا ہوں، کسی خاص رنگ کی وجہ سے یا کسی خاص نسل کی وجہ سے یا کسی خاص دنیاوی قابلیت ذہانت کی وجہ سے یا حسن کی وجہ سے یا وٹ ایور، تو یہ محض خوش فہمی ہے۔ اسی کو امانیہ کہا گیا۔ یہ خوش فہمی ہے کہ انسان اپنی کسی خوبی اور کسی بھی اچھائی کی بنیاد پر، یعنی خود ساختہ اپنے دل میں جو اس نے سوچ رکھی ہے اس کی بنیاد پر یہ سمجھے کہ وہ اللہ کا بڑا پیارا ہو گیا۔ مثلا یہ سمجھے کہ میں چونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں اس لیے بہت پیارا ہوں اللہ کا، یا آپ کی آل میں سے ہوں تو بہت پیارا ہوں۔ تو یہ کیا ہے دراصل؟ خوش فہمی۔ اب دیکھیے کہ یہود کے اندر یہ خوش فہمی کیوں پیدا ہوئی تھی؟ کیونکہ ان کو کیا کہا گیا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، افضل الامم قرار دیا گیا تھا۔ ہمارے اندر یہ خوش فہمی کیوں پیدا ہو گئی ہے کہ ہم خیر امت ہیں، خیر الامم ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ خیر الامم یا افضل الامم ہونے کا تعلق عمل سے ہے۔ وہ کب تک افضل الامم تھے یہود؟ جب تک انہوں نے اچھے عمل کیے، اور جب انہوں نے اچھے عمل نہ کیے تو کیا ہوا؟ وہ اعزاز چھین لیا گیا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہی لوگ خیر الامم کہلا سکتے ہیں جو مقصد پورا کریں خیر الامم ہونے کا، اور وہ کیا تھا؟ کنتم خیر امت، آگے کیا ہے اس کے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اگر کوئی شرط پوری نہ کرے تو وہ پھر خیر بھی نہیں کہلا سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ ابتدائی لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے مقاصد کو اور مشن کو اچھی طرح یاد رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹائٹل یا آنر دیا گیا تو کس وجہ سے دیا گیا اور ہم سے اس کا تقاضا کیا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ بعد میں لوگ صرف ناموں پہ جیتے ہیں اور اصل روح ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ حقیقت پسندی کی بجائے خوش فہمی میں جینے لگتے ہیں، حقائق کو سامنے نہیں رکھتے۔ اور یہ ہر مذہب کے لوگوں میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ کیا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہب جو ہے وہ ہر مذہب سے اچھا ہے، جیسے ہر انسان کے اندر یہ خوش فہمی ہے کہ وہ سب سے اچھا ہے۔ ہر مذہب والوں اور ہر گروہ کے اندر بھی یہی خوش فہمی ہے کہ وہ سب سے اچھا۔ اب دیکھیں جب ذات پات کی باتیں، جیسے رشتوں میں عام طور پر لوگ ذات پات کو بہت اہمیت دیتے، تو ہر ذات کے لوگ کیا سمجھتے ہیں
کہ ہماری ذات جو ہے وہ دوسروں سے بہت اچھی. تو کسی کا بھی اچھا یا برا ہونے کی بنیاد جو ہے وہ اس کا عمل ہے یا اس کی نسل یا وراثت ہے؟ عمل ہے. اللہ کے ہاں تو سراسر عمل ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ورنہ تو پھر ابو جہل کو بھی جنت میں جانا چاہیے تھا اور ابو لہب کو بھی جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ قریش سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے رشتہ دار تھے. لیکن کیوں نہیں؟ وجہ اس لیے کہ اللہ کے ہاں فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہے، اور جب انسان وہاں پہنچے گا تو جو بھی اس کی خوش فہمیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو کر رہ جائیں گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں ہم بعض چیزوں کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثلا یہاں آنے سے پہلے آپ لوگوں کی خوش فہمی کیا ہوگی؟ کلاس میں نہیں، کینیڈا میں ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی اور ساری دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی. لیکن جب آپ پہنچے تو معاملہ برعکس تھا. یعنی ہر جگہ پر کچھ اچھائی بھی ہوتی ہے اور کچھ، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ امتحان کی جگہ نا. لیکن یہ انسان کی خوش فہمی ہوتی ہے. مثلا شادی سے پہلے انسان کیا سوچتا ہے کہ ماں باپ بہت پابندیاں لگاتے ہیں، کوئی کام مرضی سے نہیں کرنے دیتے. ایک دفعہ شادی ہو جائے پھر ہم آزاد ہو جائیں گے، پھر اپنا گھر ہوگا، اپنی مرضی ہوگی، اور زیادہ قید ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کے اندر اس قسم کی کسی نہ کسی چیز کے بارے میں بہت خوش فہمی ہوتی. اچھا ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں، بہت مشکل ہے، جب مجھے جاب مل جائے گی تو پھر کیا ہوگی؟ ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اب جاب کے اپنے تقاضے. یعنی یہ انسانوں کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ وہ دنیا میں جہاں جس جگہ جس کام میں بھی ہوگا تو مشکل ضرور ہوگی. انسان اس مشکل کا حل عموماً کیا تلاش کرتا ہے؟ فرار. میں یہاں سے ایک دفعہ نکل جاؤں، اس کو چھوڑ دوں تو پھر میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. حالانکہ مسئلے دنیا میں رہتے ہوئے حل نہیں ہو سکتے. عقل مند وہ ہے جو مسئلوں کے ساتھ رہنا جانتا ہو اور اس زندگی کو ضائع نہ کرے، کچھ کرتا چلا جائے. مسائل سے الجھنے کی بجائے پازیٹیولی جو اس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہے وہ کر گزرے. اور کسی بھی موقع پر صرف یہ سوچ کے برائی نہ کرے کہ میری کوئی پکڑ نہیں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں. ہر انسان اللہ کے آگے جواب دہ ہے. اب دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسانوں میں کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں. چھوٹوں کی تو پھر شامت ہوتی ہے کہ انہیں دنیا میں بڑوں کے آگے جواب دینا ہوتا ہے. لیکن جہاں کوئی بڑا ہوا، مثلا فیملی لائف میں شوہر جو وہ قوام ہے، وہ کیا ہے؟ ایک طرح سے بڑا ہے. کسی اسٹیٹ کے اندر ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ بڑا ہے. عموماً جو کوئی بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے کسی کے آگے اب جواب دہ نہیں ہونا، کچھ بھی میں کر لوں، باس از آلویز رائٹ. بڑا جو ہے وہ ہمیشہ درست ہی ہے. اچھا، اس غلط فہمی اور خوش فہمی کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو جی میں آئے کرتا ہے. اچھا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑا رب موجود ہے جو اس کے ہر عمل کی جزا دینے والا ہے. من یعمل سوءا، جو بھی کوئی برا کرے گا یجزا بھی، اس کی جزا پائے گا، وہ سامنے آئے گا اس کے. تو اس آیت سے ایک لائن میں کوئی بتائے یا ایک جملے میں بتائے کیا سیکھا آپ نے؟ حقیقت پسند بنے. ہمیں حقیقت پسند بننا ہے. دنیا امتحان ہے اور اس طرح رہنا ہے کہ اپنے ہر عمل کا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. جو کر رہا ہوں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. بھاگ نہیں سکتا، کہیں چھوٹ نہیں سکتا. لہذا جو کرنا ہے صحیح کرنا ہے، مشکل میں کریں یا آسانی میں کریں. چلیے اگلی آیت میں اسی بات کی مزید تاکید کی گئی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی کرے گا نیکیوں میں سے، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. جنس کی بھی تخصیص کر دی گئی، کیونکہ بعض اوقات کیا سمجھا جاتا ہے کہ مرد جو بھی کر لیں ان کے لیے سب جائز ہوتا ہے. یہ ہمارے ایک کانسیپٹ ہے نا، مرد تو غلط کام کرتے ہی ہیں، اس کو یعنی اتنا لائٹلی لیا جاتا ہے اور اس کو اتنا ایڈوانٹیج دیا جاتا ہے کہ گویا ان کے لیے تو حق ہے کہ وہ جو چاہیں کریں. اگر کوئی بڑا غلط کام کرے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بڑا ہے نا. تو ہم دنیا میں کبھی کسی کو اس بنا پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بڑا ہے، کبھی اس بنیاد پر کہ وہ مرد ہے، یا اس بنیاد پر کہ وہ کسی خاص نسل یا فرقے سے، کسی خاص گروہ سے ہے. تو فرمایا نہیں، خواہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کو جزا ملے گی، دونوں کی نیکیاں تولی جائیں گی.
ہاں شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، یعنی حالانکہ وہ مومن ہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہ ظلم کیے جائیں گے ذرا برابر بھی، ادنا سا بھی۔ تو یہاں سے ایک بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نیک عمل کوئی بھی کرے تو اس میں فرق نہ کیا جائے گا، جیسے ہر کسی کی برائی کو واچ کیا جا رہا ہے ایسے ہر ایک کی نیکی کو بھی قدردانی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ لیکن پھر شرط کیا ہے؟ وہ مؤمن، ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی چیز فائدہ نہ دے گی۔ اس کو آپ یوں ایک مثال سے سمجھیے کہ مثلاً آپ ایک زمین کے ٹکڑے میں خوب ہل چلاتے ہیں، اس کی زمین تیار کرتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، اس کے اندر سے ساری ویڈز نکال دیتے ہیں، کیاریاں بنا دیتے ہیں، پوری طرح تیار کر دیتے ہیں، اور روز پانی بھی دیتے ہیں، بیج نہیں ڈالتے، باقی سارے کام کرتے، خوب محنت کرتے ہیں، چاروں طرف سے خوب اچھی سی ہیج لگاتے ہیں اور کیاریاں بھی بناتے ہیں اور پانی بھی ڈالتے ہیں اور سب کچھ ہے، محنت ہو رہی خوب، لیکن بیج نہیں ڈالا، کیا نکلے گا سال کے آخر میں؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ ایمان بیج کی طرح ہے، جب تک بیج نہ ڈالیں گے اس وقت تک کوئی بھی پھل پھول نہ نکلے گا۔ تو وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو نیک کام کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے ساتھ نیک کام ضروری ہے، جب جنت میں داخلہ ہوگا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ تو گویا ایمان ہی وہ قوت ہے جو انسان کا رخ نیکیوں کی طرف کر دیتا ہے۔ جتنے لیول کا ایمان ہوگا، جتنے درجے کا، اتنے ہی درجے کے عمل ہوں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جتنے واٹ کا بلب ہوگا اتنی ہی روشنی ہوگی، یا نہیں؟ اتنی ہی روشنی ہوگی، جتنی پاور ہوگی اتنی سپیڈ ہوگی۔ تو جس درجے کا ایمان ہوگا اسی درجے کے عمل صالح ہوں گے، کوالٹی میں بھی کوانٹیٹی میں بھی۔ ایمان ہی ایک موٹیویٹنگ فورس ہے جو انسان کو لازماً عمل صالح پہ ابھارتی ہے، اور اگر ایمان نہ ہو، بیج نہ ہو، تو کوئی چیز انسان کو حقیقی معنوں میں عمل صالح نہیں کروا سکتا۔ پھر اگر وہ کوششیں ہوں گی بھی تو وقتی اور سطحی اور بے نتیجہ۔ اور وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ذرا برابر بھی ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ نقیر کیا چیز ہے؟ کھجور کی پشت پہ جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے ایسے کھدا ہوا سا، وہ مراد ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، دینن دین میں، ممن اس سے بڑھ کر جو، اسلم سپرد کر دے، وجہہ اپنے چہرے کو، اور چہرہ سے مراد پورا وجود ہے، اپنی ذات، اپنا آپ۔ چہرہ بول کے کیا مراد لیا گیا؟ جز بول کے کیا مراد ہے؟ کل، کیونکہ چہرے کے بغیر انسان مکمل نہیں۔ تو جو کوئی سپرد کر دے اپنا چہرہ، اپنا وجود، للہ، اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو، اور وَاتَّبَعَ مِلَّتَ ابراہیم، اور وہ پیروی کرے ملت ابراہیمی کی۔ کیا تھی ملت ابراہیمی؟ حنیفاً، جو یکسو تھے۔ اور کون تھے ابراہیم؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور بنا لیا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، دوست۔ خلیل کا لفظ جو ہے خلت، ان سے خلہ اور خلال پیچھے آپ پڑھ چکے، دوستی کا دل میں سرایت کر جانا، گہری دوستی، خالص محبت، مخلص دوست، خلیل، ایسا دوست کہ جس کی محبت اس طرح دل میں اتر جائے کہ پھر کسی اور کے لیے جگہ نہ رہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، پیچھے ہم نے دیکھا کہ پہلے برائی کی جزا کی بات کی گئی، پھر عمل صالح کی جزا کی بات کی گئی، اب یہاں عمل صالح کو مزید واضح کیا جا رہا ہے کہ عمل صالح کیا چیز ہے، سب سے اچھا دین کس کا ہے۔ پیچھے بات ہوئی کہ جتنا ایمان اچھا ہوگا اتنا ہی عمل اچھا ہوگا، بالکل ایسے ہی جتنا بیج اچھا ہوگا اتنی ہی فصل اچھی ہوگی، ایمانی ہی بات ہے، جتنی کوشش اچھی ہوگی اتنا ہی نتیجہ اچھا ہوگا۔ تو پھر کس قسم کی کوشش درکار ہے؟ احسن کا معیار کیا ہے؟ سب سے عمدہ دین کیا ہے؟ سب سے عمدہ طریقہ کیا ہے؟ ومن احسن دینا
ممن اسلم وجہہ للہ، جس کی پہلی شرط کہ انسان اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا میں یہ کتاب آپ کے سپرد کرتی ہوں، اب جب میں نے آپ کو دے دی، سپرد کر دی، تو پھر اس کے بعد میرا اس پر اختیار ختم، میری مرضی ختم، میری ملکیت ختم۔ اب کیا ہوگا؟ اب جس کو دی گئی وہ چاہے تو اس کو کیا کرے، چاہے تو پڑھے، چاہے تو رکھ دے، چاہے تو کسی شیلف میں ڈال دے، چاہے تو بیچ دے، جو چاہے کرے یا نہیں۔ پھر کیا ہوگا اس کتاب کے ساتھ؟ وہ جو اس کا مالک چاہے گا۔ بالکل اسی طرح جب ہم اپنا آپ، اپنا چہرہ، چہرے میں ہماری عقل، نگاہ، سننے کی صلاحیت، بولنے کی، سب کچھ چہرے میں ہی آ جاتی ہے، تو یہ جب ہم نے اللہ کو دے دیا تو پھر دیکھنا اپنی مرضی سے یا اس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ پھر جو چیز اسے پسند نہیں دیکھنی وہ دیکھنی بھی نہیں، سننا اس کی مرضی سے، بولنا اس کی مرضی سے، ہر چیز پھر اس کی مرضی سے۔ پھر اس میں یہ نہیں کہ کوئی حکم اس کی طرف سے ملے تو ہم کہیں کیوں، یہ کیوں، میرے تو عقل میں نہیں آ رہا، اور میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور میری تو مرضی نہیں اس میں۔ یہ نہیں پھر ہو سکتا، پھر اپنی مرضی نہیں رہتی، پھر اپنی پسند نہیں رہتی۔ تو ممن اسلم وجہہ للہ، اس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہو محسن، اور وہ محسن ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا۔ احسان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی نیک عمل کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا اندرونی حصہ اور ایک ہوتا ہے اس کا بیرونی حصہ۔ بارہا یہ بات کی جا چکی ہے کہ نیک عمل وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے نیت اچھی ہوتی ہے اور جس کا طریقہ سنت کے مطابق ہوتا ہے، یا نہیں؟ تو اسلم وجہہ میں کیا آتی ہے؟ نیت، سوچ، ارادہ۔ اور محسن کا تعلق ظاہری خوبصورتی سے، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں نا، دونوں ساتھ ساتھ آئے۔ اگر احسان کا لفظ الگ آئے تو پھر اور معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک ہی عمل کے لیے یا ایک ہی شخص کے دو رخ ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا، اور دوسرے کہ محسن ہے، یعنی اپنی سوچ اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش بھی اللہ کے مرضی کے مطابق کر دی، اور اس کے بعد جو وہ کام کر رہا ہے ان کاموں کو وہ خوبصورت ترین طریقے سے کرنے والا ہے۔ اور کوئی بھی اچھا عمل سب سے خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ سب سے خوبصورت عمل سنت کے مطابق عمل ہے؟ کوئی دلیل دیجئے۔ دلیل چاہیے نا، کہ سب سے خوبصورت عمل وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو سنت کے مطابق ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں سب سے خوبصورت۔ آپ دیکھیے خوبصورتی کے معیار بھی تو فرق ہوتے ہیں نا، ہر ملک کے، ہر علاقے کے خوبصورتی کے معیار بھی تو فرق ہوتے ہیں نا۔ مثلا کسی علاقے میں وہ کپڑا خوبصورت نظر آتا ہے جو چھوٹے چھوٹے پھولوں والا ہو، کسی میں وہ خوبصورت ہے جسے بڑے بڑے پھول ہوں، بڑے رنگ ہوں۔ دیکھیں افریقن لوگوں کے اگر آپ لباس دیکھیے تو اس کے ڈیزائن اور اس کے رنگ جو ہے وہ آپ کے دل میں نہیں اتریں گے، کیونکہ آپ کا معیار اور ہے حسن کا۔ تو میرا حسن کا معیار اور ہے، اللہ کے ہاں حسن کا معیار اور ہے۔ اللہ کے ہاں کسی بھی کام کے حسن کا معیار کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حسن، آپ کا طریقہ خوبصورت طریقہ ہے، لہذا جو کام آپ کے طریقے پر ہوگا وہ خوبصورت کام ہوگا، اور اس کام کا کرنے والا دراصل محسن ہوگا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیے اسی لیے تو تکرار کرتی ہوں، ورنہ تو بہت جلدی کورس ختم ہو جائے۔ یہ جو تکرار ہے قرآن میں بھی تکرار اسی وجہ سے ہے، اور میں جو ہر دفعہ روک دیتی ہوں اور پھر سوال شروع کر دیتی ہوں، اس کی بھی بنیادی وجہ ہے کہ یہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، دل میں اتر جائے، بات یاد رہ جائے، اور ہمیشہ کے لیے رٹ لیں اس بات کو، عمل صالح از اکول ٹو نیت اینڈ سنت۔ بس دو لفظ ہیں، نیت اور سنت۔ نیت اچھی ہو، کام سنت کے مطابق ہو۔ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ارادے سے ہوتا ہے، سوچ سے ہوتا ہے، اور عمل کا تعلق یعنی اعمال ظاہر میں ہوتے ہیں اور سنت کے مطابق۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ خصوصاً دین کے معاملات جو ہیں نا، یعنی شرعی احکام جو ہیں، ان میں جو بھی کام ہے وہ سارے سنت کے مطابق۔ باقی جو دنیاوی کام ہے، مثلاً آپ کوئی باغ لگانا چاہتے ہیں یا کوئی اور، تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کے بارے میں کیا فرمایا؟ انتم عالم بامور دنیاکم، یہ تم اپنے دنیا کے امور زیادہ بہتر جانتے ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن جن معاملات میں آپ کی طرف سے واضح رہنمائی آئی، خصوصاً ہماری عبادات کے معاملے میں یا ہماری معاشرت کے معاملے میں یا ہمارے حقوق العباد کی ادائیگی کے معاملے میں، ان چیزوں کو اسی کے مطابق کرنا ہوگا. مثلا نماز ہے تو نماز ہم سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن فکر ہماری کیا ہونی چاہیے کہ ہمارا طریقہ زیادہ سے زیادہ قریب ترین ہو کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا طریقہ قریب ہے، ہمارا قریب ہے، ہم زیادہ بہتر، ہم زیادہ. لیکن کسی کے بھی طریقے کو فالو کرنے کے لیے آپ دلائل کو دیکھیں گے. نماز نبوی اسی لیے پڑھانے لگے آپ کو. یہ کتاب جو آپ کے لیے سلیکٹ کی گئی ہے، اس کی سلیکشن کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ صحیح احادیث پر مشتمل ہے، اور ہر عمل جو بھی بتایا گیا نیچے ریفرنس دیا گیا. کوئی چیز من گھڑت نہیں آپ کو بتائے گی کہ جو جی چاہے کر لیں. جو کریں دلیل سے کریں، اور دلیل نیچے ساتھ ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور پھر ان کا درجہ بھی دلیلوں کا لکھا ہوا ہے کہ اس میں کس درجے کی کون سی حدیث ہے. اچھا، اسی طرح کچھ اور امور ہیں. یہ تو عبادات ہے. مثلا حج میں آپ نے کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم. حج تو کر ہی لیتے ہیں، لیکن اگر سنت طریقے پر ہو تو وہ حج کیا ہے؟ زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ اجر والا ہے. اسی طرح کھانا تو آپ روز کھاتے ہیں، کھا سکتے ہیں، کھڑے ہو کے کھائیں، بیٹھ کے کھائیں، کھانا کھایا جائے گا، کھانا نہیں رکے گا. لیکن اس میں خوبصورتی نہیں ہوگی، وہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا وہ سٹائل. سونے کو روز سوتے ہیں، کون ہے جو نہیں سوتا؟ ہر روز سونا پڑتا ہے. لیکن سونے کے بارے میں جو سنتیں بتائی گئی، اگر یہ 100% نہیں بھی تو جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں، یا ایک نیت ایک کریں کہ ہاں میں اس طریقے پر سوؤں گی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے یا آپ نے سکھایا. تو آپ لیٹے ہوئے بستر میں سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت میں کہ میرا یہ بندہ اپنے سونے کے عمل کو بھی ایک خوبصورت طریقے سے کر رہا ہے. یعنی خوبصورتی ہر عمل میں. اسی طرح اور بھی بہت سارے امور ہیں، اور خصوصاً جن کے بارے میں واضح ہدایت مل جاتی. کچھ امور تو ایسے جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی، ٹھیک ہے نا. تو جن امور کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی، تو جہاں وہ اپنی عقل سے، سمجھ سے، تجربے سے، مشاہدے سے چیز بہتر سمجھتا ہے اس کے مطابق کر لے. لیکن جہاں رہنمائی موجود ہے تو وہاں پھر ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ باقی سارے طریقے چھوڑ کر اس طریقے کو اختیار کر لیں. تو یہی معنی ہے کہ وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہے. اور یہاں ایک تیسری چیز بھی بتائی گئی، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو یکسو تھے. اب پہلے حصے میں اسلم وجہہ میں نیت کی بات ہے، اخلاص کی بات ہے. محسن میں اچھے طریقے کی بات ہے. اور پھر یہاں ملت ابراہیمی کی پیروی کی بات ہے. ملت ابراہیمی کیا چیز تھی؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے جن کے اندر یہ ساری صفات تھی. اذ قال لہ ربہ اسلم، کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین. وہ مسلم بھی تھے، مخلص بھی تھے، محسن بھی تھے، اور حنیفن بھی تھے، کہ ان کا ہر عمل خالصتاً اللہ کے لیے تھا اور قربانی کے درجے پر تھے. اللہ کی خاطر انہیں جو چھوڑنا پڑا انہوں نے چھوڑ دیا، جس چیز کا حکم ملا وہ کر لیا. حنیف جو ہے ایسے یکسو کو کہتے ہیں کہ جو پوری کائنات سے کٹ کے صرف اللہ کا بن جائے، پوری طرح یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، پورے شرح صدر کے ساتھ، کسی مجبوری کے ساتھ نہیں. اچھا، بعض اوقات ہم کسی سنت کی پیروی کر بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بے دلی سے، یا پھر مشکل سمجھ کے، یا پھر دوزخ کے ڈر سے، یا پھر ہوم ورک ملا ہے تو اب کر لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ مکمل وفاداری، جیسے کہا ویسے کر لیا. انہوں نے از خود تلاش کیا تھا، جستجو تھی، تڑپ تھی، خیر کی طرف بڑھنے کی طلب تھی. طلب ضروری ہے اور پھر یکسوئی ضروری ہے. اچھا، ہمیں ایک چیز پتہ چل بھی جاتی ہے نا دین کی، تو پھر بھی ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. یعنی کسی بھی سنت پر یا کسی بھی اچھے کام پر اطمینان کا درجہ حاصل نہیں ہوتا، کھٹک اور ایک شبہ رہتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام جو یکسو تھے
یہ اللہ کا حکم ہے، کافی ہے میرے لیے، بس یہ اللہ کا ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی، اسی میں فائدہ ہے، چاہے وقتی طور پر اس میں نقصان بھی ہوتا تھا۔ مثلاً کوئی مثال دیں ان کی زندگی سے، جب بیٹے کو ذبح کرنے کا موقع آیا تو انہیں حکم ملا، یہ کتنی بڑی بات تھی، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ پھر کیا ہوگا، ہماری نسل کہاں سے چلے گی، یا وغیرہ وغیرہ، یا یہ کتنے عرصے کے بعد ملا، ہاں میرے مشن کو کون چلائے گا آگے۔ یہ تو میرے خیال ہے شیطان کا ہی وسوسہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی تعویل کر کے فوراً اس سے ادھر ادھر ہو جاتے، لیکن انہوں نے کوئی تعویل نہیں کی۔ ہمیں جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو ہم کیا کرتے، کوئی تعویل کر لیتے، کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے، کوئی عذر پیش کر لیتے ہیں، کوئی مجبوری ظاہر کر دیتے ہیں، کوئی اور چیز سوچ لیتے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام میں یہ چیز نہیں تھی۔ تو سب سے خوبصورت دین کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا، ان کا طریقہ جو یکسو تھے، یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، یعنی انہیں اللہ کے فیصلوں پر نہ کوئی شک تھا، نہ کوئی ناراضگی تھی، نہ کوئی دل کی تنگی تھی، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی شکوہ اور گلہ، کچھ بھی تو نہیں۔ اللہ کے فیصلوں کو ہر طرح قبول کرنے والے۔ ہمارے ہاں ایکسپٹنس نہیں، حالانکہ اسلام نام ہے کس کا؟ ایکسپٹنس کا، ایکسپٹ کر لیا جائے۔ مثلا جو رول اللہ نے میرے لیے رکھا ہے میں اسے ایکسپٹ کر لوں، جو ڈیوٹی میرے لیے اللہ نے رکھی، جو ذمہ داری اللہ نے میرے لیے رکھی، میں اس کو ایکسپٹ کر لوں۔ جب انسان ایکسپٹ کر لیتا ہے نا، سرنڈر کر لیتا ہے اور خوشی کے ساتھ کام کرتا ہے خوبصورت طریقے، کیونکہ جو کام بددلی سے کیا جائے وہ محسن والا نہیں ہو سکتا۔ محسن کا عمل احسان کے درجے میں خوبصورت عمل وہی ہو سکتا ہے جو دل لگا کے کیا جائے، جو پورے دل کی یکسوئی کے ساتھ کیا جائے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آپ لوگ اچھی نیت سے آتے ہیں یہاں، اب اس کے بعد صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ہماری نیت بڑی اچھی، اگلا درجہ علم حاصل کرنے میں کیا ہے کہ کس درجے پہ آپ سیکھیں، احسان کے، احسن سے احسن۔ اور احسان کی تعریف کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جیسے تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر یہ کیفیت نہ ہے تو یہ اتنا ضروری یاد رہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے تو کام خود ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ جب یہ کسی کے اندر کیفیت آتی ہے تو پھر وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایسے لوگوں کو پھر اللہ اپنا دوست کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے نا۔ آپ جتنے اللہ کے لیے خالص ہوگے اللہ کے ہاں بھی اتنا ہی مقام پاؤ گے۔ تھوڑا دو گے تھوڑا ملے گا، زیادہ دو گے زیادہ ملے گا۔ تو وہ ساری نفسیاتی رکاوٹیں دور ہونی چاہیے اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے، اور کسی بھی دوسرے سے کوئی صلہ چاہتے ہوئے، کہ سب کچھ اس کے لیے ہو۔ تو بنیادی طور پر سب سے پہلے اخلاص پہ ابھارا گیا، پھر عمل پہ ابھارا گیا، اور پھر ملت ابراہیم کی پیروی پر ابھارا گیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ تمام کائنات کا مالک وہ ہے، ہر قسم کی طاقت اسی کے پاس ہے، اس کے مقابلے میں انسان بے اختیار۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز، چاہے وہ عاقل ہے یا غیر عاقل، بڑی ہے یا چھوٹی ہے، سب چیزیں جن کی تعداد صرف اللہ کو معلوم، سب اس کی ملکیت میں، سب اس کے اختیار میں۔ پچھلی آیت کے بعد یہ آیت کیوں آئی کہ سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں، ہر چیز اس کے گھیرے میں ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا محیطہ، اس کو ذرا محسوس کریں، ہر چیز اس کے گھیرے میں ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے گھیرے میں؟ اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے قابو میں ہے، اس کے پاس۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک وہ، اور ہر چیز اس کے اختیار میں، ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر انسان اس گھیرے میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے کہ وہ کدھر جائے گا۔ نکلے گھیرے سے باہر، نکل سکتے؟ کوئی نہیں نکل سکتا۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو خود ہی سرنڈر کر دے۔ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنی مرضی سے جھک جائے، اور جو اپنی مرضی سے نہیں جھکتا وہ بھی یاد رکھے کہ وہ بھی دراصل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے سپرد ہے۔
تو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر یقین ہوگا اتنی ہی دل میں خشیت زیادہ ہوگی، اور جتنی زیادہ خشیت ہوگی اتنا ہی عمل اچھا ہوگا۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ انسان کہیں بھی جائے وہ اللہ ہی کے اختیار اور اللہ ہی کے گھیرے میں، تو پھر کہیں چھپ کے بھی غلط کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہاں بھی اس کی طاقت کام کرتی ہے۔ اب یہ تمہید باندھنے کے بعد اب آپ دیکھیے کہ پھر عورتوں کے حقوق کی بات ہے، یتیموں کے حقوق کی بات ہے۔ یہ ہے اسلام کا حسن کہ پہلے وہ ذہن سازی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد قانون دیتا ہے کہ اچھا اب عمل کرو۔ پہلے اپنی ایسی صفت بتائی کہ دیکھو اگر تم نہیں یہ کرو گے، کیونکہ دور جاہلیت میں بھی عورتوں کے حقوق اور بچوں کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، بہت ظلم و ستم تھا، اور بلکہ جتنے بھی کمزور طبقات تھے سب کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی۔ تو ان زیادتیوں کو روکنے کے لیے اب دیکھیں کہ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عورت کو بھی مرد کی طرح اتنا ہی طاقتور اور اتنا ہی برابر کا بناتا ویسا ہی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ دونوں میں اور زیادہ شدید کلیشز اور ٹکراؤ ہوتے۔ تو ایک کو کمزور رکھا، دوسرے کو اختیار دیا اس پر، لیکن ساتھ ہی اس کو پکڑ کے رکھا کہ دیکھو تم بے اختیار نہیں ہو، اس طاقت کو بے محابہ استعمال نہیں کرنا، اس پر بھی حساب ہوگا، پوچھو گی۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے معاملے میں۔ استفتاء کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فتویٰ طلب کرنا، طلب الفتویٰ۔ فتویٰ کا روٹ کیا ہے؟ فیت ہے، یہ کسی مشکل بات کا حل دریافت کرنا، کسی چیز کا شرعی حکم دریافت کرنا۔ اب فتویٰ کی ڈیفینیشن یاد رکھیے، فتویٰ کیا ہے؟ لغوی معنی ہوتا ہے کسی مشکل بات کا حل دریافت کرنا، اور شریعت میں فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں شرعی حکم دریافت کرنا، حکم شرعی کو معلوم کرنا۔ تو یہاں پر یستفتونک، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کس کے بارے میں؟ عورتوں کے بارے میں، یعنی عورتوں کے معاملات میں کچھ مشکلات ایسی ہیں کہ جن کا حل دریافت کرنا مقصود ہے، شرعی حل۔ فرمایا قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دیجئے اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں۔ اب آپ سوچئے کہ اس معاملے کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کس سے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہیں بتائیے کہ میں خود بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اس معاملے میں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، پیچھے وصیت کی بات تھی یوصیکم اللہ، اور یہاں قل اللہ یفتیکم فیہن تاکیدی حکم ہے۔ وما یتلا، اور جو پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ فتویٰ اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ یہ فتویٰ تمہیں کہاں ملے گا؟ وما یتلا، جو پڑھا جاتا ہے، علیکم تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، کتاب سے مراد قرآن پاک، اور خصوصاً سورۃ النساء میں جو حکم گزرا ہے پیچھے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے معاملے میں، اللاتی، وہ عورتیں، لا تؤتونہن، نہیں تم دیتے ان کو، نہیں ادا کرتے ان کو، کیا؟ ما کتب لہن، جو ان کے لیے لکھا گیا۔ کیا لکھا گیا؟ مہر وغیرہ۔ اور خصوصاً یہاں کن عورتوں کی بات ہو رہی ہے؟ یتام النساء، یتیم لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کیا مسئلہ تھا یتیم لڑکیوں کا، کیا کرتے تھے یتیم لڑکیوں کے ساتھ؟ نمبر 1، اس کو مال کی طرح تقسیم بھی کرتے۔ مثلاً کسی کا بھائی فوت ہو گیا اور بھائی کی بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں کو کیا کرتے؟ جیسے بھائی کے مال کے وارث بنتے تھے ایسی بیٹیوں کے بھی وارث بن جاتے۔ تو قرآن میں کہا گیا نا کہ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی مرضی ان پہ نہ ٹھونسو۔ اپنی مرضی ٹھونسنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ شادی کے معاملے میں انہیں کوئی اختیار نہ دینا، ان کی کوئی مرضی نہ پوچھنا، اور ان کو یا تو اپنے بچوں کے لیے روک لینا کہ ان کی شادی ہم اپنے بیٹے سے کریں گے، اور پھر مہر بھی نہیں دینا پڑے گا کیونکہ باپ تو ہے نہیں ان کا، کون پوچھے گا؟ ہاں، اور پھر اس طرح کیا ہوگا، ان کی جائیداد جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی۔ تو یہ جبراً ان کا وارث بننا تھا۔ تو پیچھے اس کی تردید گزر چکی۔ فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کتاب میں بتا چکا ہے، کتاب میں پڑھا جا رہا ہے کہ یتیم عورتوں کے معاملے میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ تم جو عورتوں کی بات پوچھتے ہو تو یہ تو تمہیں بتایا جا چکا ہے کہ تم ان پر ظلم نہ کرو،
جن عورتوں کو تم ان کے لکھے ہوئے مہر نہیں دیتے، وترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کر سکو۔ ترغبون کا جو لفظ ہے یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، رے غین بے، کیا پڑھا تھا آپ نے، کہاں پڑھا تھا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ تو رغبہ کا مطلب ہوتا ہے رغبت کرنا، لیکن اگر رغبہ کے بعد ان آ جائے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ بے رغبتی کرنا، اور اگر فی آ جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان میں رغبت رکھنا، یعنی مائل ہونا۔ رغبہ ان کا مطلب مائل نہ ہونا، ان سے بیزار ہونا، اور رغبہ فی یعنی ان کے اندر انٹرسٹ رکھنا۔ اور یہاں یہ قرآن کی جامعیت ہے کہ صرف ترغبون فرمایا اور اس کے بعد جو صلہ ہے وہ محذوف ہے، اور صلے کے ساتھ ہی بات مکمل ہوگی اگر یوں کیا جائے وَتَرْغَبُونَ عَنْ، اور تم ان میں رغبت نہیں رکھتے، ان تنکحوہن کہ ان سے نکاح کرو۔ کیوں نہیں رغبت رکھتے؟ خوبصورت نہیں ہے، یا پھر مال نہیں ہے، یعنی دو صورتیں نا، مثلا عورت خوبصورت نہیں ہے لیکن مالدار ہے۔ اب عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں، لیکن کس لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں ان سے؟ کہ ان کا مال لے لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ صرف کسی لڑکی کا رشتہ کس بنیاد پر لیتے ہیں؟ اس کا مال دیکھ کر، حالانکہ انہیں لڑکی میں لیسٹ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہ ہے نا ہمارے معاشرے میں بھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس لڑکی کا پھر بعد میں کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے کوئی حقوق نہیں دیتا، کیونکہ اس میں تو انٹرسٹ ہے ہی کوئی نہیں، انٹرسٹ کسی دوسری چیز میں تھا، اس کی خاطر نکاح کیا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ حقوق پامال ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا نکاح نہیں کرنا کہ جس میں تمہیں عورت میں رغبت نہ ہو اور پھر تم ان سے نکاح کر لو۔ دوسری صورت، عورت کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن حسن ہے، اب وارث کیا چاہتے ہیں؟ حسن کی بنیاد پر ان میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ ان سے نکاح کر لیں، لیکن ان کا مہر نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے مہر؟ کوئی بیکنگ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں کن یتیم بچیوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے؟ جن کا مہر انہیں نہیں دیا جاتا تھا، اور بعض اوقات ان سے رغبت ہوتی تھی نکاح کرنے کی کسی اٹریکشن کی بنیاد پر، اور بعض اوقات رغبت نہیں بھی ہوتی تھی، لیکن ایسے ہی نکاح کر لیتے تھے کہ ان کو مہر نہیں دینا پڑے گا۔ والمستضعفین، اور کمزور، من الولدان، بچوں میں سے، یعنی اللہ فتویٰ دیتا ہے بچوں میں سے کمزور بچوں کے معاملے میں۔ یہ کمزور بچے کون ہیں؟ یتیم بچے مراد ہیں، یا ویسے بھی جن کا باپ تو فوت نہ ہوا ہو لیکن معذور ہو یا بیمار ہو۔ تو عموماً جو ایسی عورتیں ہوتی ہیں وہ خود بھی پستی ہیں اور ان کے بچے بھی۔ تو کسی کو کمزور سمجھ کر اس کا حق نہ دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر، خواہ وہ یتیم لڑکیاں ہوں یا وہ لڑکے ہوں، ان کے معاملے میں کیا کرو؟ انصاف سے کام لو۔ کیا انصاف؟ یتیموں کے بارے میں انصاف کیا ہے؟ پیچھے سورۃ النساء آیت 3 میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو پھر کیا کرو؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں سے شادی کرو۔ یعنی جس عورت کا یا جس بچی کا جو یتیم بچی ہے تم سمجھتے ہو کہ اس کا حق تم نہیں دے سکو گے اور اس پر ظلم و زیادتی کرو گے، تو بہتر ہے پھر اس سے نکاح نہ کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، یعنی جہاں کے قابل ہے وہ وہی نکاح کرو۔ پھر اسی طرح ان کی میراث کے معاملے میں ان کا حق دینا، کیونکہ عموماً یتیموں کی میراث ضبط کر لی جاتی تھی۔ تو ان تقوموا للیتامى بالقسط، تو بنیادی طور پر یہاں میراث اور مہر کی ادائیگی کے معاملے میں انصاف سے کام لینا ہے۔ 2 لفظ اگر لکھ لینا اس کے نیچے، کس کے؟ بالقسط کے۔ انصاف سے کام لو یتیموں کے معاملے میں، کیسے؟ میراث اور مہر کی ادائیگی کے معاملے میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی، کوئی خیر۔ کوئی نیکی کیا ہوتی ہے؟ مثلا نیکیوں کی اقسام کیا ہے میں پیچھے بتا چکی ہوں۔ کوئی نیکی، خیرن کیا ہے؟ نکرہ ہے نا، کوئی بھی نیکی۔ کیسے کیسے نیکی کی جا سکتی ہے؟ بدنی، مالی، قولی،
یہ اب جملہ جو ہے نا پچھلے سے ہٹ کے یہ کنکلوژن ہے، کنکلوڈنگ سینٹینس ہے، یعنی یہ اس آیت سے متعلق یا اس حکم سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، یتیموں سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور عام حالات میں جنرل بھی ہو سکتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی، کیا مراد کوئی نیکی؟ اب نیکی کا پتہ ہی نہیں نیکی کیا ہے تو کریں گے کیا؟ کوئی نیکی، مثلا خواہ وہ عبادات میں سے ہو، خواہ وہ معاملات میں سے ہو، خواہ وہ اخلاقیات میں سے ہو، خواہ وہ حقوق کی ادائیگی میں سے ہو، خواہ وہ مالی اعتبار سے ہو کہ کسی کی مالی مدد ہو، مال خرچ کرنے میں سے ہو، یا پھر صدقے کی دیگر اقسام جو ہیں ان میں سے، علمی کسی کو کچھ سکھانا، کوئی ہنر، بدنی اپنے جسم سے کوئی کام لے کر کسی کی خدمت کرنا یا کسی کے کام آنا، کسی کو کوئی ہنر سکھانا، کوئی نیکی۔ وما تفعلوا من خیر، کوئی بھی نیکی جو کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو ہے اللہ اس کو جاننے والا، اللہ کو سب پتا ہے۔ تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام عورتوں کے بارے میں کتنے محتاط ہو گئے تھے کہ عورتوں کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے، عورتوں کے کیا حقوق ہیں۔ آج کتنے مسلمان مرد پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق بتائیے اور ہمیں جاننا ہے۔ یستفتونک فی النساء، 1% بھی نہیں۔ دیکھیے کہ عموماً ہمارے ہاں جو فتوے مانگے جاتے ہیں وہ کس معاملے میں ہوتے ہیں؟ اختلافی امور کے معاملے میں بعض اوقات۔ پہلی بات تو یہ کہ دین سیکھنے کا ہی شوق کسی کو نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دین ہم صرف خاص چند ریچولز کا نام سمجھتے ہیں کہ وہ ریچولز دین ہے۔ جب حقوق ادا کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اس کو دین نہیں سمجھتے، اس کو ہم دنیا کے کام سمجھتے ہیں، حالانکہ حقوق کی ادائیگی بھی کیا ہے؟ دین ہے، اور اس میں خاص طور پر کمزوروں کے حقوق جو اپنے خود نہیں لے سکتے، جو مجبور ہوتے ہیں، اور ان میں خصوصاً عورتیں اور کمزور بچے، یتیم بچے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ سوال کیوں آیا؟ کس چیز نے یہ سوال پیدا کیا ان کے اندر؟ اللہ کے خوف نے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کہ اگر ہم نے آج حق نہ دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ پوچھے گا۔ تو جس شخص کے اندر تقویٰ ہو، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نیکی کے طریقے جانتا رہتا ہے کہ میں کیسے کیسے کہاں کہاں نیکی کر سکتا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، ابتدا آیت کی کہاں سے ہو رہی ہے؟ یستفتونک، اور انتہا کہاں ہو رہی ہے؟ ما تفعلوا من خیر، جنرل کر دیا، کیونکہ فتوے میں ہر چیز نہیں کور ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ مثلاً اگر کوئی کسی سے جا کے پوچھے بھی، اچھا بھئی یہ بتاؤ کہ میری بیوی کا مجھ پہ کیا حق ہے، یا میرے بھتیجے یتیم ہیں ان کا مجھ پہ کیا حق ہے، تو کوئی مولوی صاحب آپ کو زیادہ زیادہ کیا بتائیں گے؟ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ اچھا کوئی شخص ان 4 یا 5 باتوں کو پکڑ لے، بس میرے اوپر تو صرف یہی فرض ہے، مجھے یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے۔ مثلا کوئی شوہر کہے کہ مجھے نان نفقہ دینا ہے، یا مجھے عاشروہن بالمعروف میں چند چیزیں، تو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز رہ جاتی ہیں ہمیشہ، یا نہیں؟ تو ان کو آپ کیسے کور کر سکتے ہیں؟ بھئی ما تفعلوا من خیر، جو بھی اچھا کرو گے، جتنا بھی کرو گے، جہاں بھی کرو گے، جیسا بھی کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیم، سب اللہ کو پتہ چل جائے گا۔ تو عورتوں اور بچوں کے معاملے میں کوئی لسٹ نہیں بنا کے دی گئی، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام جو تھے، چونکہ دور جاہلیت سے قریب دور تھا نا، تو دور جاہلیت میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اور صرف یہ نہیں کہ دور جاہلیت میں، ہر معاشرے، ہر کلچر میں آپ دیکھیں، قدیم ہندو تاریخ پڑھیں، جنرلی آن دا ہول، یعنی اب اگر دیکھا جائے تو عورتوں نے بڑی ترقی حاصل کر لی ہے اور بڑے حقوق کے نعرے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پسی ہوئی ہیں، اصل حق پھر بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو بہرحال اسی طرح اگر ہم یتیموں کے حقوق کی لسٹ بھی بنوا کے رکھ لیں تو بھی کیا ہوگا؟ بات نہیں بنے گی جب تک دل میں نہ ہو، اور جب تک انسان خود نیکی کی تلاش میں نہ ہو۔ نیکی اور پوچھ پوچھ کر، یہ محاورہ ہے نا ہمارے، نیکی اور پوچھ پوچھ کر۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کو خود کام نظر آتے ہیں، اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کو لسٹ دینی پڑتی ہے، فرق ہے نا دونوں میں۔ تو جو اچھے تعلقات کی بنیاد ہے وہ اس پر نہیں کہ انسان گھر میں رہتے ہوئے ایک لسٹ بنا کے رہے، یا کیلکولیشن شروع کر دے، میرے تم پر یہ حقوق ہے تو تمہارے مجھ پر یہ حقوق ہیں، اور اس کے بعد
نہ میرا تم سے کوئی تعلق ہے اور نہ تمہارا مجھ سے کوئی، نہ تم مجھ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا نہ میں تم سے کسی چیز کی۔ خاندانی زندگی اس طرح نہیں گزرتی۔ خاندانی زندگی میں کیا ہے؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، بعض اوقات انسان اپنے حق سے بڑھ کر بھی دوسرے کو دے۔ اب یتیم بچوں کو ان کا مال تو لوٹائے، لیکن کتنی دفعہ قرآن پاک میں کہا گیا ہر دینے کے موقع پر کیا ہے، کس کس کو دو؟ رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو۔ حالانکہ یہ نہیں کہ یتیم غریب ہی ہوں گے تو پھر ہی دو گے، ہر جگہ ان کا ذکر آتا ہے، ہر جگہ قرآن پاک میں جہاں بھی رشتہ داروں کی بات ہے یا اور لوگوں کو دینے کی بات ہے وہاں ساتھ یتیموں کی پھر بات آ جاتی ہے۔ تو یہ زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کی دلچسپی اپنے فرائض کی ادائیگی میں، عموماً ہم یا آج کے دور میں کیا ہر شخص اپنے حقوق پوچھ رہا ہے، اپنے حقوق۔ دیکھیں نا، دور صحابہ اور آج کے دور میں فرق کیا ہے؟ دور صحابہ میں صحابہ پوچھ رہے تھے عورتوں کے حقوق کیا ہیں، آج عورتیں خود پوچھتی ہیں ہمارے حقوق کیا ہیں، کیونکہ دینے والوں کو انٹرسٹ نہیں ہے، اسی لیے مل بھی نہیں رہے۔ آج دنیا بھر میں ایسی موومنٹس موجود ہیں کہ جس میں عورتیں اپنے رائٹس کا تقاضا کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی رائٹس نہیں مل پاتے۔ کیسی کیسی تحریکیں چلیں، کیوں؟ اس لیے کہ دینے والوں کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہے، وہ دینے کو تیار نہیں۔ یہاں کیا ہے، دینے والوں کو تو بعد میں بتایا جائے گا، پہلے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا گیا کہ تم پوچھو، تم جاننے کی کوشش کرو کہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے، کوئی اور نہیں تمہیں بتائے، تمہیں خود پتا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت میں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، کسی اور پہ معاملہ نہیں چھوڑا۔ کیا فرمایا؟ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، اللہ تم کو بتاتا ہے۔ اللہ نے اس فتوے کو اپنی طرف منسوب کیا، کیوں؟ اہمیت کی خاطر، کہ یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اگر یہ کہنا یہ فلاں عالم کا فتویٰ ہے، یہ فلاں بزرگ کا فتویٰ ہے، تو عموماً لوگ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ اچھا اسی کا ہی ہے نا، جی چاہے مانے جی چاہے نہیں مانتے۔ لوگ بعض اوقات اس سے بھی فتویٰ لے لیتے ہیں، اس سے بھی، اور اس کے بعد کرتے کیا؟ اپنی مرضی کرتے، وہ سارے لا کے رکھ دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ہمیں نہیں کرنا وہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس آیت کو مرد پڑھیں گے تو کیسے لیں گے؟ تو وہ یہ سمجھیں گے نا کہ جو بھی کتاب میں تمہیں حقوق بتائے جا رہے ہیں ان کی پابندی کرو، یعنی جہاں جہاں عاشروہن بالمعروف اور جتنے بھی اور چیزیں ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے صرف ایک خاص بات کی طرف نہیں کیا گیا، وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، جو بھی پڑھا گیا تم پر کتاب میں، فی یتام النساء، خصوصاً یتیم عورتوں کے بارے میں، یعنی عام خاندانی عورتوں کے حقوق نسبتاً پھر بھی ادا کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے بیکنگ ہوتی ہے۔ یہاں یتیم عورت کا کس لیے ذکر کیا گیا؟ اس کی بیک نہیں ہے، اس سے فرق پڑتا ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد خصوصاً نکاح کے موقع پر کہ تم یہ مت سوچو کہ مہر دیے بغیر نکاح کرو، اور پھر مہر سمبل ہے آگے نان نفقہ دینے کا، جو بھی ضروریات ہے زندگی۔ اصل میں ان کی ڈیٹیلز تو پورے قرآن پاک اور سنت میں موجود ہے نا۔ یہاں اصل میں دیکھیے قرآن پاک کا جو انداز ہوتا ہے نا، وہ ایک چیز کی اہمیت کو ایلیبریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تفصیل آپ کو اس طرح نہیں ملے گی کہ نمبر 1 یہ کرو، نمبر 2 یا نمبر 3، یہ کہیں بھی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ وہاں ایک اہمیت بتا دی گئی اور اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیا گیا، ذہن تیار کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر آگے مختلف جگہوں پر احکامات پھیلا دیے گئے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا ڈیسیژن وہ اسی وقت کر دیتے تھے نا جب ان کے والدین نہیں تھے، تو پہلے سے ہی رشتے باندھ دیے ادھر ادھر، یا یہ کہ پہلے سے ہی ان کو مائنڈ میں رکھا کہ جب بالغ ظاہر نکاح جب ہی ہوگا جب وہ بڑی ہوں گی۔ لیکن یہ کہ ڈیسیژن جو ان کے لے لیے جاتے تھے یا فیصلے کر لیے جاتے تھے، یا یہ کہ یتیم بچوں کو پھیلا دیا جاتا تھا یہ فلاں لے جائے یہ فلاں لے جائے، یعنی ان کے جذبات کو ایک طرف رکھ کر یک طرفہ طور پر جو ڈیسیژن ہوتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جنرلی یہاں پر آیت میں، چونکہ دیکھیں نا آپ نے صحابہ نے یتیم عورتوں کا فتویٰ نہیں پوچھا تھا، انہوں نے جنرلی نساء کے بارے میں پوچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں کے ساتھ خصوصاً یتامہ کی طرف توجہ دلائی کہ عام عورتوں کے حقوق تو تم پھر بھی دے دو گے، لیکن جس چیز میں تم زیادتی کرتے ہو اس کی طرف زیادہ توجہ دو۔ یہ اسلوب اس لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بچوں کے معاملے میں آپ دیکھیے
کہ یہاں بچوں کے معاملے میں صرف یتیم بچوں کی بات کی گئی، حالانکہ آپ دیکھیے مستضعفین من الولدان کی بات تھی. صحابہ نے جو فتویٰ مانگا تھا وہ عورتوں کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں عورتوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی بات بھی کی، اور بچوں میں پھر یتیم بچوں کی زیادہ بات کی. تو زیادہ کمزور کی بات اس لیے کی گئی تاکہ انسان جس کے حق کو زیادہ نگلیکٹ کرتا ہے اس طرف توجہ کرے. پھر اس کے بعد بچوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ کوئی مثال دیں گے آپ؟ بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، یا بچوں کے حقوق کیا تھے؟ آج آپ دیکھیں کہ چلڈرن ڈے اور بچوں کے حقوق کے عالمی دن اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور پھر چائلڈ لیبر کے بارے میں آپ دیکھیں کیسے کیسے قوانین موجود ہیں اور بچوں کے حقوق کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو اس کی بھی ابتدا ہمارے دین میں بہت پہلے سے موجود ہے. والمستضعفین من الولدان، کمزور بچے جو چھوٹے بچے ہوں، یا پھر یتیم بچے ہوں، یا ایسی ماؤں کے ساتھ بچے کہ جن کے شوہر انہیں طلاق دے چکے ہوں، یا یہ بیمار ہوں یا معذور ہوں، یا ویسے بھی نہ بھی ہوں تو بھی جو بچے ہیں جو چائلڈ ابیوز ہے، یعنی یہ ایک طرح سے کیا ہے، چائلڈ ابیوز کا رد ہے. ٹھیک ہے، یعنی بچوں کو چائلڈ ابیوز سے بچایا جا رہا ہے، یا ان کو ان کا رائٹ دیا جا رہا ہے. ایکچولی جب آپ کو اگر ویسے کہا جائے نا کہ قرآن میں چائلڈ ابیوز کے بارے میں کوئی چیز ملتی ہے تو آپ کو ایسے نہیں ملے گی، لیکن اب آپ آیات کے اوپر غور و فکر کریں گے تو اچھا. اب دیکھیں کہ انسان کا بچہ جو ہے وہ تمام جانوروں کے بچوں کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہے، انتہائی کمزور، بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ماں باپ پر. ویسے بکری کا بچہ ہوتا ہے نا تو تھوڑی دیر میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، خود ہی دودھ پینے لگتا ہے، خود ہی چلنے لگ جاتا ہے. بلی کے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، اسی طرح اور پرندوں وغیرہ کے. لیکن انسان کا بچہ جو ہے وہ کم از کم 2 سال تک، بلکہ 3 سال تک اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اپنا پیمپر چینج نہیں کر سکتا، یا واش روم ٹریننگ جو ہوتی ہے اس کی وہ ایک وقت لگتا ہے. یا اسی طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، ادھر گرا ادھر پسلا ادھر چوٹ کھائی. کتنی زیادہ پروٹیکشن چاہیے بچوں کے لیے، کتنا زیادہ واچ فل ہونا پڑتا ہے. اور پھر بچے ستاتے بھی بہت ہیں. ایسے میں بعض اوقات ماں باپ بچوں کو مارتے بھی بہت ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں. اور کیا سوچ کے زیادتی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی اولاد ہے، ہم جیسے چاہیں کریں. کمزور بچے اپنے حقوق خود لے سکتے ہیں؟ بتائیے، اگر وہ رو رہا اور ماں دودھ نہیں دے رہی، روتا جائے تو کوئی بچہ کیا کر سکتا ہے اس وقت؟ اگر خدا کا خوف نہ ہو یا اللہ نے وہ جو دل میں محبت ڈالی ہے وہ نہ ہو تو آپ دیکھیں جہاں عورتوں کو مارا جاتا ہے وہاں چائلڈ بیٹرنگ بھی بہت ہوتی ہے. بہت سے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، اتنے دلدوز باز واقعات ہیں کہ کس طرح جا کے کوڑے کے ڈھیروں پہ بعض اوقات پھینک دیے جاتے ہیں بچے، بعض اوقات ایسے سڑکوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں، بعض اوقات کہیں اور پھینک دیے جاتے ہیں، گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. اوون میں ڈالنے کے وہ خود پڑھا تھا میں نے، پانی کے ٹب میں ڈبو دیا. یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلی تو آگے ٹوکری میں بچہ پڑا ہوا تھا، کوئی چھوڑ گیا. بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، بعض اوقات ٹیلی فون بوتھ میں، کہیں پبلک پلیس پہ، ادھر ادھر. تو آپ خود سوچئے کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے لیے کیا کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ رو کے ماں کو متوجہ کرے، کر کیا سکتا ہے وہ؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ والمستضعفین من الولدان، کمزور بچے، ان کے حقوق کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. اچھا، بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مائیں مار بھی رہی ہوتی ہیں، کان کھینچے، ہاتھ میں روڑے، چونٹیاں کاٹی، تھپڑ لگایا، بال کھینچ دیے، ادھر سے ٹھکورا ادھر کیا، ڈانٹا ڈپٹا. بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے ماؤں کے اندر. سارے لوگوں کا غصہ بچوں پہ نکال دیا. یہ کیا فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا سوچ کے کرتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں؟ آپ کے پاس امانت ہے وہ بچہ، وہ اصل میں اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ نے آپ پر انعام کیا. بچے ہیں نا، نہ سمجھ ہے، کم عقل ہوتے ہیں، اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی چوٹ کھا بیٹھتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اوپر سے مائیں کیا کرتی ہیں، اٹھا کے اور پھینٹی لگاتی ہیں کہ کیوں تم نے یہ کیا. یہ وقت مارنے کا نہیں ہوتا، ایسا مارنا بھی ظلم ہے، اور بچوں پہ کیے جانے والے ظلم کا بھی جواب دینا ہوگا. من یعمل سوءا یجز بہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے ساتھ کیا کرتے تھے یاد ہے؟ انہیں جنت کے پھول قرار دیا. نماز میں اگر وہ آ کے پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تو سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک وہ خود نہ اٹھتے.
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ماں نماز پڑھی، بچہ پاس گئے، شور مچاتے ہوئے جاؤ اسے پکڑتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ماں سے وہ چمٹ رہا ہے، وہ اس کو چھین کے لے آتے ہیں ماں سے. یہ کس قسم کی نماز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو امامت کرا رہے ہیں، امامت کی حالت میں سجدے میں ہے اور بچہ اوپر بیٹھا. سجدہ طویل ہوتا جا رہا ہے، طویل ہوتا جا رہا ہے. آپ یہ نہیں کرتے کہ اس کو دھکا دے کے اتاریں یا اٹھ جائیں، گرتا ہے تو گرے. نہیں، ہمارے یہاں عام طور پر ایسے کرتے ہیں بچے، ہر بچہ اسی طرح کرتا ہے. تو اس وقت کیا کرتے ہیں سلوک؟ پیغمبر کا نمونہ اسوہ حسنہ سامنے ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں حضرت امامہ جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، حضرت زینب کی بیٹی جو تھی، ایک دفعہ آپ نکلے گھر سے تو رو رہی تھی، آپ نے ان کو اٹھا لیا. آپ نماز پڑھانے آ رہے تھے، نماز میں آپ نے ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، وہ کندھے پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں، بچی ہے چھوٹی. ہمارے ہاں کسی کے اندر یہ اخلاق ہے، یہ توجہ ہے؟ نہیں. اسی طرح آپ ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہیں، حضرت حسن یا حسین میں سے کوئی آتے ہیں، آپ ممبر سے اتر کے ان کو گود میں لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بچوں کے حقوق کے بارے میں دوسرے تو کیا کیئر کریں گے، خود ماں باپ نہیں کرتے. تو یہاں پر یتیم بچوں کا خاص طور پر اس لیے کہ جب ماں باپ ہوتے ہیں تو ماں باپ کے دل میں ایک خاص محبت ہوتی ہے نا اولاد کی، وہ پھر بھی کچھ کیئر کر لیتے. لیکن جب ماں باپ چلے جائیں دنیا سے اور وہ بچے کسی اور کے حوالے ہو جائیں تو وہ بچے انتہائی مظلوم اور پسے ہوئے ہوتے ہیں، سارا کانفیڈینس ان کا ختم ہوا ہوا ہوتا ہے. تصور میں لائیں کوئی بھی ایسے خاندان کے یا جاننے والوں کے بچے جن کے ماں باپ فوت ہو گئے اور وہ کسی کے گھر میں پلے، ان کا حال کیا ہوا. ان کے چہرے بتاتے ہیں، ان کی آنکھیں بتاتی ہیں، ان کے حال حلیے بتاتے ہیں. بعض اوقات ساری زندگی کے لیے ان کے اندر محرومیاں رہ جاتی ہیں کہ ماں باپ نہیں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ انہی کمزور بچوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ بچے توجہ کے مستحق ہیں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور خصوصاً یتیم بچوں کے بارے میں انصاف سے کام لو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بچے چھوٹے نہیں، ذرا بڑے ہو جاتے ہیں، ڈیمانڈز کرنے لگتے ہیں نا. ایک آتا مجھے کتابیں چاہیے، دوسرا آتا مجھے کھلونا چاہیے، تیسرا آتا ہے کچھ. عموماً ماں باپ پہ جلی کٹی سنانے لگتے ہیں، بول بول کے. نہیں، بعض اوقات بچوں پہ ناروا بولتے ہیں، کوئی چھوٹی سی غلطی کریں گے ناروا ڈانٹیں گے، چھوٹی سی بات کریں گے ناروا ان کو سکولڈ کریں گے. یہ تمام چیزیں زیادتی میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ جن کو شریعت نے مکلف نہیں قرار دیا، 7 سال کی عمر تک ان پہ نماز نہیں ہے جو پہلا فریضہ ہے. 10 سال کی عمر تک تم نماز کے لیے بھی نہیں مار سکتے، اللہ کے حق کے لیے نہیں مار سکتے، اپنے حقوق کے لیے مارتے ہو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ مارتے ہو، کیسے جواب دو گے اللہ کو؟ تو یہ قرآن کی جو تعلیم ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں پہلے سارا ذہن تیار کیا گیا، پوری پریپریشن کی گئی. جو برا کرے گا پائے گا، کسی کو تھپڑ لگاؤ گے پاؤ گے، چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ، اگر ناروا مارا اس کا بھی بدلہ دینا ہوگا. اللہ نے تمہیں ان کے اوپر لامحدود اختیار نہیں دے دیا. یعنی خاص طور پر جو چھوٹے بچے گھروں میں کام کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، ورک شاپس میں کام کرتے ہیں، بسوں کے نیچے لیٹ لیٹ کے ان کے پرزے جو ہیں وہ درست کر رہے ہوتے ہیں، کھانے کو نہیں ملتا، غذائی قلت کا شکار ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو رکھ کے دیکھیں کہ ذرا سی اپنے بچوں کو کوئی چیز نہ ملے، وقت پہ کھانا نہ ملے تو کیسے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ماں کے. لیکن کتنے ہی بے شمار بچے ایسے ہیں. پھر آپ دیکھیں ان افریقن کنٹریز میں جہاں بچے جو ہیں وہ فاقہ زدہ اور بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں، بچوں پہ پوری پوری فیملیز پل رہی ہیں. پھر آپ دیکھیں اسکولوں میں جو بچوں پہ تشدد ہوتا ہے، بعض اوقات اسکولوں میں تشدد. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو بچے یوز ہوتے ہیں بعض اوقات بڑوں کے ہاتھوں، یعنی سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے بچوں کو، ساری ساری زندگی کے لیے ان کے اندر ایک نفسیاتی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے، ان کی پرسنالٹیز اور شخصیتیں مسخ ہو کر رہ جاتی ہیں. تو سارے کمزوروں کے حقوق بتائے گئے، اور پھر خصوصاً عورتوں اور بچوں کے، یعنی ایک وشس سائیکل بن جاتا ہے. ان بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے پھر وہی وہ آگے کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، پھر وہ آگے، یعنی کنٹینیوس ایک چین چل پڑتی ہے. اسی طرح جن بچوں کو بچپن میں مار پیٹ کے پڑھایا جاتا ہے، جیسے حفظ قرآن کراتے ہیں، بعض اوقات بازار دیکھنے میں بڑا نیکی کا کام ہے لیکن مار مار کے ادموا کر دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں بعض اوقات مار مار کے. اب وہ دین کا علم حاصل کریں لیکن تشدد کے ساتھ، حالانکہ کہ کمزور معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے ان کی آوازیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کی ہمتیں ہیں، لیکن ان کے اوپر
ایسا بوجھ لادا جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں کر پاتے تو مار پیٹ سے کام لیا جاتا ہے. وہ اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں پھر کہ بڑے ہو کر پھر کیا ہوتا ہے، وہ بھی پھر ویسے ہی کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی حفظ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پڑھانے والے تو وہی تھے نا جن کے ساتھ خود بچپن میں یہ سب بیتی. تو اس لیے کیا فرمایا کہ والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامی بالقسط وما تفعلوا من خیر. اتنا جامع جملہ ہے یہ کہ اگر کوئی اس آیت کے اس حصے کو سمجھ جائے تو زندگی میں بہت سی تلخیاں خود ہی ختم ہو جائیں. جو بھی خیر، جو بھی بھلائی، جو بھی اچھائی، جو بھی نیکی، جو بھی احسان کسی بھی قسم کا، کوئی مالی، کوئی علمی، کوئی بدنی، کسی بھی طرح کا کوئی احسان تم کرو گے دوسروں پر، فإن اللہ کان بہ علیما، تو وہ اللہ کے پورے علم میں ہے، اللہ سب جانتا ہے، سب معلوم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.